بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز۔ جیسے جیسے موسم بدل رہا ہے اسی طرح سیاسی صورتحال میں بھی دن بدن تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ موسم تو ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے جبکہ سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے، اور اس گرمی کا ایک نیا رخ اب کل سے سامنے آئے گا جب تحریک انصاف وزیر آباد سے دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز کرے گی۔ اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان اور حکومت دونوں نے اپنے اپنے اہم کارڈز کھیلنے کی تیاری کر لی ہے۔ اب عمران خان کون سا اہم کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان اس لانگ مارچ کے دوران کہیں بھی ابھی اسلام آباد سے پہلے لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں مختلف جگہ پہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اگر عمران خان نہ ہوں تو پھر اس کی قیادت کون کرے گا اور وہ قیادت کیسی ہوگی۔ عمران خان نے یہ ایک بڑا اہم کارڈ کھیلنے کی تیاری کی ہے اور انہوں نے اب اس طرف دھیان دیا، اور یہ ان کا بنیادی مقصد ہے کہ لانگ مارچ اب ان کے بغیر اسلام آباد تک کیسے پہنچتا ہے یہ چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیادت میں وہ کون سے افراد ہیں جو اس قابل ہوں گے کہ وہ اس لانگ مارچ کو لے کے چل سکیں۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری اور دیگر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کس حد تک عوام کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کس حد تک جو لانگ مارچ کا مومنٹم بنا ہوا تھا لاہور سے جب یہ لبرٹی سے شروع ہوا اور وزیر آباد تک پہنچا، تو کیا یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھ سکے گی اس لانگ مارچ کے اختتام تک، اسلام آباد پہنچنے تک۔ یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کتنی اہلیت کی حامل ہے۔ عمران خان نے یہ قیادت کو بھی موقع دیا ہے کہ وہ بھی ثابت کر سکیں کہ کیا وہ عوام کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، عوام ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور عوام وہ مومنٹم دوبارہ دکھائیں گے جو عمران خان کے ساتھ تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ہمدردی تو عوام میں اب زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ حملے کے بعد، عمران خان پر فائرنگ کے بعد، پی ٹی آئی کو ایک ہمدردی کا جو عنصر ہے وہ شامل ہو جائے گا لانگ مارچ میں، لیکن کیا وہ پی ٹی آئی کی قیادت اس کو کیش کروا سکتی ہے یا نہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسد عمر، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شیریں مزاری اور دیگر جو رہنما ہیں وہ اس لانگ مارچ کو کتنی کامیابی کے ساتھ اور کتنے بہتر انداز سے لے کے اور راولپنڈی تک پہنچتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی قیادت کا بھی ایک امتحان ہے کہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کے بغیر بھی پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے یا نہیں۔ عمران خان نے یہ دونوں طرف سے، چونکہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے بغیر جو ہے وہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، جی پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے، تو قیادت کو اب یہ دیکھنا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کو اسپیشلی، کہ وہ عمران خان کے بغیر وہاں تک پہنچ پاتے ہیں اور کس طریقے سے پہنچتے ہیں۔ دوسری جانب یہ ہے کہ لانگ مارچ میں یہ گورنر راج کی باتیں ہونا کیوں شروع ہو گئی ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں دوسرا تیسرا دینا شروع ہو گئی ہیں کہ جی گورنر راج لگا دیا جائے گا یا کچھ ایسا۔ یہ ایک فلر چھوڑا جاتا ہے، اس پہ رد عمل لیا جاتا ہے عوام کا۔ گورنر راج بھی اگر ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ حکومت یہ چیز جانتی ہے کہ پی ٹی آئی اگر لانگ مارچ لے کے اور لوگوں کو لے کے اسلام آباد تک پہنچ گئی تو پھر اس کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی دونوں اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، اور رپورٹس جو ان کو پہنچ رہی ہیں وہ بھی کچھ اس قسم کی ہیں کہ اگر لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ گیا تو پھر معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ دوسری جانب حکومت اپنا اہم کارڈ کون سا کھیلنے جا رہی ہے، بلکہ کھیل چکی ہے۔ اس کا ایک رخ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان پر حملے کا جو ایشو بنا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا وزیر اعظم پاکستان نے، میاں شہباز شریف صاحب نے۔ اور دوسرا جو ارشد شریف کا شہید کا کیس تھا اس حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ اب اس میں بظاہر تو حکومت جو ہے وہ یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں، اور غیر جانبداری سے دیکھیں جی ہم نے تو سپریم کورٹ کو کہہ دیا، لیکن اس کے پس پردہ محرکات کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ مقاصد اس میں یہی ہے کہ اب حکومت نکل جائے بیچ میں سے، پی ٹی آئی اور ادارے آمنے سامنے آ جائیں، اسٹیبلشمنٹ بھی نکل جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ تو لانگ مارچ کے معاملے میں آ گئی آگے، پی ٹی آئی اور اس کا اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہو جائے، اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر، ارشد شریف کے کیس کے معاملے پر عدلیہ کو سامنے لے آئیں
اب معاملات جو ہے وہ عدلیہ کی کورٹ میں پھینک دیے گئے ہیں. حکومت جو ہے وہ اپنا سیف ہینڈ جو ہے وہ اس کو سامنے لانا چاہ رہی ہے. اب اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ کیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سیاستدان سارے مل گئے ہیں آپس میں, نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, اور یہ کہ معاملات اداروں کو آمنے سامنے لانے کے کر دیے گئے ہیں, اور یہ آپس میں, کیونکہ جو بیانیہ میاں نواز شریف کا تھا کچھ عرصہ پہلے تک, وہی بیانیہ عمران خان نے اپنایا ہے اور اسی بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں. اس میں صرف اینٹی امریکہ جو بیانیہ وہ مختلف ہے, باقی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اور نون لیگ انہوں نے یہ پاناما کیس میں زیادہ سخت رد عمل دیا ہے, گو کہ یہ صورتحال پہلے سے ہی قائم ہے. اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ مقصد یہاں پہ اب اقتدار یا ایسا نہیں ہے, یہ چیزیں بہت عرصے سے چل رہی ہیں اور بہت پہلے سے, کہ اگر پاکستان میں کوئی چیز خراب کی جا سکتی ہے اور پاکستان کو اگر غیر مستحکم کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ ایک بڑی لمبی سازش ہے, بڑی لمبی گیم ہے, جس کے تحت ایسا کیا جائے کہ عدلیہ اور اہم ادارے کون سے ہیں, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ فوج, عوام کو ان کے مخالف کر دیں, پاکستان کمزور ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ممکن نہیں ہے. عوام کو اپنے اداروں پر مکمل یقین ہے اور انشاءاللہ یہ یقین قائم رہے گا اور اپنے اداروں سے محبت بھی قائم رہے گی. گو کہ کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو وقتی طور پر جذباتی انداز اختیار کرتے ہیں اور اداروں پر تنقید کرتے ہیں. تنقید کرنی چاہیے, لیکن اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے, جس کے ساتھ ایسے معاملات نہ ہوں کہ جس سے ادارے غیر مستحکم ہوں. ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے, سیاستدانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے اداروں کو استحکام دیں اور اداروں کو زیادہ اہمیت دی جائے. اگر ادارے خدا نخواستہ کمزور ہوئے تو پھر یوکرین اور عراق اور شام والا حال ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بنا.